اتنا نقصان مجھے کوئی دنیا کی طاقت نہ پہنچا سکی جو یہ پہنچا گئی۔ سنی مسلمان لڑکیوں کے نکاح صدیق کے دشمن سے ہوئے 10 سے زیادہ گھر مجھے معلوم ہے جن گھروں میں جا چکا ہوں۔ میں گیا ہوں، فتاوی رشیدیہ ساتھ لے کے گیا، اکابر کا فتویٰ دکھایا۔ فتاوی رشیدیہ میں کیا لکھا ہے؟ اس سے نکاح نہیں زنا ہے۔ آدمی اندر گیا، اخبار کا ٹکڑا اٹھا کے لایا، جناب پارک پشاور کے جلسے کی تصویر مجھے دکھا دی۔ پورے سٹیج پہ اکابرین ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ساتھ کھڑے ہیں اور بیچ میں صدیق کا دشمن کھڑا ہے۔ مجھے اس بچی کا باپ کہنے لگا، عثمانی صاحب میرے گھر کس لیے آئے ہو؟ ان خنزیروں کے گھر پہ کیوں نہیں جاتے ہو؟ میرے دروازے پہ کیا لینے آئے ہو؟ پہلے یہاں تو جاؤ۔ تم اپنے آپ کو مولوی سمجھتے ہو، کیا یہ پگڑی والا مولوی نہیں ہے؟ کیا یہ سرخ پگڑی والا، یہ پیلی پگڑی والا، یہ زرد پگڑی والا، یہ سفید پگڑی والا، کیا یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں؟ میں نے کہا پڑھے ہوئے ہیں۔ کہتے اگر یہ اتنا بڑا کافر ہے، یہ اتنا بڑا بدبخت ہے، تو پھر یہ اس کے ساتھ کیوں کھڑا ہے؟ میں نے کہا میں اس سے بڑے کا فتویٰ دکھاتا ہوں، میں مفتی محمود کی تحریرات دکھاتا ہوں، میں فتاوی رشیدیہ دکھاتا ہوں، میں فتاوی عالمگیری دکھاتا ہوں، میں فتاوی دارالعلوم دکھاتا ہوں۔ مجھے اس بچی کا باپ کہتا ہے یہ فتویٰ تمہیں ہی سمجھ آیا، ان کو سمجھ نہیں آیا؟ نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ یار بول بلند آواز سے، یار اس کو تھوڑا سا نیچے کرو، بٹھا دو، بٹھا دو، بٹھا دو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے آخری چند الفاظ ہیں، لوگوں کی توجہ خراب ہو رہی ہے اور میری ایک تڑپ ہے کہ بات ان لوگوں تک، قوم تک پہنچے۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ نقصان ہوا ہے تبھی اس انداز میں مجبور ہوں، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ہاں جناب، سیدھی سی بات ہے، اب مجھے بتاؤ، یہ سارے کا سارا دین اسلام وقت کافی ہو گیا، حضرت کو بہت انتظار کروایا، معذرت چاہتا ہوں۔ بتاؤ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اعتماد پکا ہے؟ کس کے اعتماد پہ یہ اعتماد کیا ہے؟ کس کے اعتماد پہ کیا ہے؟ نہ نازل کرنے والے خدا کو دیکھا، نہ لے کر آنے والے جبرائیل کو دیکھا، نہ لینے والے محمد رسول اللہ کو دیکھا، پھر بھی یقین پکا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، پھر بھی اعتماد پکا ہے کہ اللہ کا نظام ہے، پھر بھی اعتقاد پکا ہے کہ قرآن اللہ نے نازل کی ہے، پکا ہے نا؟ تو یہ پکا اعتماد ہمیں کس نے دی ہے؟ تو میں نے کیا کہا؟ صحابہ کا نام، کیوں کہ جو صحابہ کا نام لیتا ہے وہ تو اکابر کا گستاخ بن جاتا ہے۔ نام کس کا لیتا ہے؟ صحابہ کا۔ گستاخ کس کا بن رہا؟ بولو یار، عجیب تماشا ہے اور عجیب منطق ہے۔ اگر یہ ان کو اکابر سمجھتے تو پھر ہمیں یہ طعنہ کبھی نہ دیتے، لیکن یہ خود کو اکابر سمجھتے، صدیق کے مقابلے میں خود کو بھی بڑا سمجھتا ہے، اور میں صدیق کے مقابلے میں کسی غیرے کو بڑا نہیں مانتا۔ بول 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 اندواز سے، میں صدیق کی عزت کے لیے موت و حیات کے فاصلے برابر کر چکا ہوں، میں زندگی کا سودا صحابہ رسول کے ساتھ کر چکا ہوں۔ گھر سے نکلتے تب ہیں جب اس انجام پہ سوچ کر سمجھ کر قدم بڑھاتے ہیں۔ کوئی آئے اس نہج پہ، اس انداز میں چلے، پھر میرے ساتھ اکابر کی بات کریں۔ ہاں جناب، اعتماد ہمیں دیا صحابہ نے۔ اگر مسلمان رہنا چاہتے ہو تو اصحاب رسول کے دروازے پہ چوکیدارا کرنا پڑے گا۔ ہاں جناب، صحابہ کو درمیان سے ہٹا دو، کوئی واسطہ اور کوئی راستہ اپنے لیے نکالو، جس راستے سے تم تک قرآن پہنچے، محمد کا فرمان پہنچے۔